حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اونچی شان، لیکن آج مسلمان جہالت میں پڑھ کر ان کے قبر کا اسٹیچو بنا کر اس کو تعزیہ نام دے کر گلی محلوں کے اندر لے کے گھومتا نظر آتا ہے۔ پوچھا جائے کہ تم کس کا تعزیہ نکال رہے ہو، وہ جاہل مسلمان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہوگا کہ امام حسین کا تعزیہ ہے۔ پکوان پکا کر کوئی چھبیل اور سبیل کا اہتمام کرتا ہے عثمان کے نام کی؟ کیا دشمنی ہے عثمان سے، علی سے؟ اور ایسی کیسی محبت ہے حسین سے کہ تم ان کا کرتے ہو ان کا نہیں کرتے؟ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل کے کل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ ہا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں۔ حضرات، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ ہجری سن کا پہلا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عزت اور احترام دیتے ہوئے ان 4 مہینوں کے اندر داخل فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فیہا عربۃ حرم کہ 4 حرمت والے مہینے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہجری سن کے اس پہلے مہینے کے تعلق سے اس کی عظمت اور اس کا مرتبہ بتاتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر اللہ محرم، کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے نام کے ساتھ نسبت دی، اور اس مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھنے کا اہتمام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور خصوصی طور پر محرم کی 10 تاریخ کو، جس کو اسلامی اصطلاح میں یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن کے خاص روزے کے تعلق سے فرمایا گیا کہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے سے مسلمانوں کے پچھلی گناہوں کی 1 سال کی بخشش فرما دیتا ہے، تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا ہجری کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان فضیلتوں کو جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی اس مہینے کے تعلق سے، ان کو چھوڑ کر ماہ محرم اور بھی دوسری چیزوں کو لے کر مسلمانوں میں معروف اور مشہور ہے، اور ان میں سب سے بڑی بات کہ یہی محرم کی 10 تاریخ یہ ایک ایسا سیاہ دن بن کر مسلمانوں پر آئی کہ اس محرم کی 10 تاریخ کو
ظالموں نے ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے حرمت اہل بیت کو پامال کرتے ہوئے سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ یہ اس مہینے کے معروف ہونے کی ایک وجہ بنی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا مقام، مرتبہ اور منزلت کسی مسلمان سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد فرمایا کہ یہ میری اولاد ہے، اور آپ دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتان من الدنیا، میرے دو نواسے یہ میرے دو پھول ہے دنیا کے۔ دنیا میں اللہ کے رسول کے دو خوشبودار پھول، اور آخرت کے تعلق سے فرمایا ان کے اور ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے، فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ والحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور میرے یہ دنیا کی دو پھول حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ صحیح احادیث کے اندر ان تمام باتوں کا ذکر موجود ہے۔ اور اہل بیت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی بیویاں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد خصوصی طور پر، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ مجھ سے بغض اور نفرت رکھتا ہے۔ نبی نے فرمایا، الگ الگ سب کا نام لے کے بھی فرمایا، اور اجتماعی طور پر سب کو ساتھ لے کے بھی فرمایا۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی عظمت کا کوئی بھی مسلمان منکر نہیں، اور ان کی محبت یہ ایمان اور اسلام کی علامت قرار دی گئی، اس کا بھی کوئی منکر نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اسلام کی تاریخ کا اولین فرقہ اور گمراہ فرقوں کی فہرست میں جس کا نام صرف فہرست آتا ہے، جس کو ہم اور آپ شیعہ اور رافضی کے نام سے یاد کرتے ہیں، فرقہ باطلہ شیعہ اور روافض، وہ لوگ اس مہینے کے شروع سے لے کے آخر تک خصوصی طور پر اور اپنی پوری زندگیوں میں عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد اور آپ کے اہل بیت کا نام لے کر مسلمانوں کے اندر بدعقیدگی پھیلاتے ہیں۔ دو بڑے بڑے کام اس مہینے کے اندر وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نام لے کر ان کے نام سے ماتم کرنا، ماتم کی مجلسیں منعقد کرنا، ذکر کی محفلیں سجانا، اور شہداء کربلا کو یاد کر کے مسلمانوں میں غمگین ماحول پیدا کرنا، امام حسین کی توہین کرتے ہوئے تعزیت کی پوری رسم کو ادا کرنا،
اور تو اور اس سے آگے بڑھ کر کہ امام حسین اور اہل بیت کی محبت میں اس انداز میں آگے بڑھنا کہ ان کو خدائی اختیارات دے دینا، یہ سارے کام شیعہ باطل اور گمراہ فرقہ کرتا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے، لیکن آپ غور کریں دھیرے دھیرے کس سازش کے تحت ان کاموں نے نام نہاد اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والوں کے یہاں بھی دستک دے دی۔ آج اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے ماننے والے، اللہ رسول کے ماننے والے، وہ بھی اسی طریقے سے ان گمراہوں، ان باطل نظریات رکھنے والوں، قرآن حدیث کی مخالفت کرنے والوں اور اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں کی پیروی کرتے ہوئے آج مسلمان بھی ان کاموں میں ملوث نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے مسلمان محلوں کے اندر تاجیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، ان کے نیچے سے نکلنوں کو باعث شفا اور تندرستی سمجھا جاتا ہے، اور تاجیوں سے منتیں اور مرادیں مانگی جاتی ہے، اور امام حسین کے نام سے ان کے نام کی نظر و نیاز کا بہانہ بنا کر دعوتوں کا اور مشروبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ اسلام نے اس طریقے کے ماتم سے روکا ہے اور حرام قرار دیا اس چیز کو کہ لوگ شہداء کا ماتم کریں، تو یہ بزا نہیں ہوگا اور یہ غلط نہ ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اونچی شان، لیکن آج مسلمان جہالت میں پڑھ کر ان کے قبر کا اسٹیچو بنا کر اس کو تعزیہ نام دے کر گلی محلوں کے اندر لے کے گھومتا نظر آتا ہے۔ پوچھا جائے کہ تم کس کا تعزیہ نکال رہے ہو، وہ جاہل مسلمان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہوگا کہ امام حسین کا تعزیہ ہے۔ ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ نواسہ رسول کی عظمت مانی جا رہی ہے یا ان کی توہین کی جا رہی ہے؟ مہندی نکالی جا رہی ہے، سہرے باندھے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس طرح کے کام، کس کی مہندی، کس کے سہرے، جن کی شادی ہوتی ہے، نعوذ باللہ تو امام حسین کی شادی کا اہتمام کر رہے ہو، نکاح کروا رہے ہو ان کی، جبکہ جب میدان کربلا میں جب ان کی شہادت ہوئی ان کی اولاد ان کے ساتھ تھی، اتنا ہی مسلمانوں کو پتہ نہیں، اور ایسے گھٹیا عقیدے مسلمان اسلام کے نام پہ چلا رہے ہیں۔ ماتم حسین، غم حسین اور محرم کا مہینہ ایک مقدس اور حرمت والا مہینہ، ظالموں نے اس کو ماتمی پرو کا بنا دیا، ایک تیوہار کیلنڈر میں لکھا آتا ہے ماتمی پرو محرم۔ کس نے بنایا اس کو ماتمی؟ ایک مقدس ترین مہینہ تھا، عبادت کرنے کا مہینہ تھا، نوافل ادا کرنے کا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا، اس کو تم نے غم کا مہینہ بنا دیا، کہتے تھے اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے۔ یہ منحوس مہینہ ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک پوری کی پوری اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے اس مہینے میں۔ کس نے تعلیم دی ان کو؟ یہ شیعوں کا طریقہ سنیوں میں کس نے داخل کیا؟ یہ حرام رسم مسلمانوں میں کس نے رائج کی؟ یہ شرکیہ، یہ کفریہ اور بدعت اور خرافات جو سراپا خلاف اسلام کام ہے، یہ مسلمانوں میں کس نے داخل کی؟ کس نے تعلیم دی ان کو کہ یہ کرو؟ شہیدوں کا ماتم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اونچی شان ان کی، شہید ہوئے تھے کربلا میں، اب ان کے نام کے تم علیم بناتے ہو، پورے مہینے ان کی دعوتیں کرتے ہو اور نام دیتے ہو نذر و نیاز کا۔ قرآن کی ایک آیت بتاؤ، اللہ کے نبی کا ایک حکم بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے کی نذر و نیاز کرنے کا حکم بھی دیا ہو کسی کے جانے کے بعد۔ شرک تک پہنچتی ہے یہ نظر اگر امام حسین کے نام سے بنایا جائے تو، اور ایصال ثواب کیا جائے تو ایصال ثواب کا یہ طریقہ کتاب و سنت اور قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن مسلمان کرتے ہیں۔ شہداء کا ماتم اگر اسلام کہتا تو میرے بھائیوں بتائیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ، ان کا مقام مرتبہ امام حسین سے کم ہے زیادہ ہے؟
حضرت علی سیدنا حسین کے والد ہیں، اور ان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ میرے نزدیک تیری منزلت اور تیرا مرتبہ وہ ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مرتبہ ہے، اتنا اونچا مقام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہ رمضان میں نماز کے دوران شہید کر دیا گیا تھا، اور بعض مورخین تاریخ سے طرح لکھتے ہیں رمضان کی، کوئی یاد بھی کرتا ہے ان کی شہادت کو، کوئی کرتا ہے ماتم ان کا؟ ان سے پہلے آ جائیے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ان کے مرتبے سے واقف نہیں ہے؟ ایک نہیں کئی مقام پر اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ ایک بیٹی نکاح میں دی، وہ فوت ہو گئی تو دوسری بیٹی نکاح میں دی آپ نے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دنوں کے محاصرے کے بعد، گھر میں قید رکھنے کے بعد، کئی دنوں کے بعد دوران تلاوت قرآن ظالموں نے شہید کر دیا۔ کوئی ان کے نام کا تاجیہ نکالتا ہے؟ کوئی ان کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے؟ کبھی پکوان پکا کر کوئی چھبیل اور سبیل کا اہتمام کرتا ہے عثمان کے نام کی؟ کیا دشمنی ہے عثمان سے، علی سے؟ اور ایسی کیسی محبت ہے حسین سے کہ تم ان کا کرتے ہو ان کا نہیں کرتے؟ اور آئیے آگے ان سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے سسر، خلیفہ دوم، مسلمانوں کے امیر المومنین، وہ عمر جن کے مشورے پہ کئی قرآن کی آیتیں اتری، ان کی بھی شہادت ہوئی اسی محرم سے تھوڑا پہلے ذی الحجہ کے مہینے میں 22 سے 23 تاریخ کے قریب۔ ان کو بھی نماز پڑھتے ہوئے نماز فجر میں شہید کر دیا گیا۔ کوئی ان کے نام کا تعزیہ نکالتا ہے؟ ان کے نام کا کوئی دھاگا، جس طریقے سے محرم کا دھاگا شرک کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں باندھا جاتا ہے، اس سے مرادیں مانی جاتی ہے، اس پہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، اس شرکیہ کام کے ان کے نام کا بھی کوئی کرتا ہے؟ کیا ان کے نام کی نظر و نیاز کسی مولوی نے دلوائی آپ سے؟ کبھی حلیم بنوایا ان کے نام کا کسی مولوی نے؟ نہیں بنایا۔ یہ تو شہادتیں وہ تھی جو اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ہوئی، لیکن دو عظیم شہادتیں ایسی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی۔ اس میں سے ایک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے بارے میں نبی فرمایا سید الشہداء اہل جنہ، کہ جنت میں شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے چچا تھے، اور کیا شہادت تھی ان کی کہ ظالموں نے شہید کرنے کے بعد بھی آپ کے جسم اطہر کو نہیں بخشا، کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال لی، سینہ چیر دیا، ناک کاٹ دی۔ اتنی دردناک شہادت تھی کہ اللہ کے رسول کی پھوپھی سیدنا حمزہ کی بہن حضرت صفیہ جب اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو روک دیا اور کہا پھوپھی پلٹ جا، لاش ان کی اس حالت پہ نہیں ہے کہ تو اس کو دیکھے، تو صبر نہیں کر پائے گا۔ لیکن وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں، وہ صابرہ عورتیں تھیں، وہ خوشی یا غمی کسی بھی موقع پر اللہ اس کے رسول کے فرمان کو نہیں چھوڑتی تھی۔ کہا بھتیجے اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں میرے بھیا کی لاش کو دیکھ کر واویلا کروں گی، ماتم کروں گی، نوحہ کروں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ علامہ احسان کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ ابن ہشام کے حوالے سے کہ حضرت صفیہ نے جب اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنے بھائی کی لیے مغفرت کی دعا فرمائی اللہ سے، اور صبر کر کے پلٹ آئی۔ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن دوسری عورتیں آئیں گی اللہ کی بارگاہ میں، کوئی کہے گی کہ میرے بھائی نے اے اللہ تیرے راستے میں انگلی کٹائی، کوئی کہے گی اللہ کسی نے تیرے راستے، میرے بھائی نے تیرے راستے میں اپنا بازو کٹایا، کہ کوئی کہے گی کہ میرے بھائی نے اے اللہ تیرے راستے میں
اپنا سر کٹایا تجھے خوش کرنے کے لیے، سب اپنا اپنا دعویٰ پیش کرے گی. حجت صفیہ آئے گی اور اللہ کے دربار میں کہے گی کہ اللہ، اور عورتیں اور بہنیں آتی ہیں اپنے بھائیوں کا دعویٰ لے کے، اے اللہ میرا بھائی تیرے راستے میں جسم کے ایک ایک حصے کو کٹا کے آیا، میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا. حجت سمیہ یہ دوسری ایک ایسی شہادت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی ہوئی. ان کے علاوہ سینکڑوں صحابہ نے جاننے دی، سینکڑوں نبی موجود اور سینکڑوں صحابہ نے جاننے دی، لیکن دو کا تذکرہ آپ کر لیں کہ حجت سمیہ پہلی عورت کہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنا خون بہایا اور جام شہادت کو نوش فرمایا. شہادت کے مرتبے کو ہم کم آتے ہیں اس طرح کے ناٹک کر کے اور تماشا کر کے. شہادت کا مرتبہ بہت اونچا مرتبہ ہے. اللہ جس کو توفیق دے دے، اللہ ہم کو بھی اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائے. شہادت کا مرتبہ حجت سمیہ کو ظلم و زیادتی جب ان پہ ہو رہی تھی، پورا خاندان، بیٹا، ماں، شوہر، یاسر سب موجود، اور ان پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نکل رہے ہیں، اتنی مظلومیت کی حالت ہے مکے کے اندر کہ اللہ کے نبی ان کی مدد نہیں کر پائے. صرف وہ کلمہ آپ کی زبان سے نکلا کہ جس کلمے نے آل یاسر کو اتنی طاقت دی کہ ظلم کے پہاڑوں کو انہوں نے برداشت کر لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صبر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یاسر کی اولاد تم صبر کرو، جنت تمہارا مقدر ہے. یہ چھوٹا سا کلمہ ادا کیا اور ان کو صبر آ گیا. شرمگاہ میں نیجا مار کر ظالم نے حجت سمیہ کو شہید کیا. کوئی مناتا ان کی شہادت کو، کوئی کرتا ان کا ماتم، کوئی نکالتا ان کا تاجیہ، یا کوئی کرتا ان کے نام کی نظر و نیاز، کوئی نہیں کرتا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا لیکن اللہ کے نبی نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا. سگے چچا کا ہوا لیکن ایسی نظر و نیاز نہیں دی، نہ سبیل لگائی نہ عالم بنا، کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا حکم نہیں ہے. یہ ان مولویوں نے ایجاد کر رکھی ہے بدعات اور خرافات جو مسلمان لے کے چل پڑے ہیں. یہ صاف خلاف اسلام کام ہے جو اس محرم کے مہینے میں ہوتے ہیں، اور نام دیا جاتا ہے محبت کا. ہم حسینی ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ایسی محبت جو توہین سکھائے، ایسی محبت جو اللہ رسول کی نافرمانی سکھائے، کام آئے گی قیامت کے دن؟ ہرگز کام نہیں آئے گی. محبت تو وہ ہوتی ہے جو ادب احترام سکھائے، ان کے نقش قدم پہ چلنا سکھائے، ان کی باتوں کو ماننا سکھائے، قرآن و سنت پر عمل کرنا سکھائے، ان کی عظمت سکھائے. یہ محبت ہوتی ہے. محبت کے نام پر یہ سارے بگاڑ ہیں جو مسلمانوں کے اندر چل رہا ہے. پہلی چیز یہ ہے جو مسلمان کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، جو کہ قرآن و سنت کے سراپا خلاف باتیں ہیں. اور ایک اس میں بات یہ بھی جوڑ لیں کہ مسلمان اس مہینے کا روزہ 10 تاریخ کا، جس کا امام حسین کی شہادت سے تعلق نہیں ہے. امام حسین کی شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 50 سال بعد سن 61 میں ہوئی، اور روزہ اللہ کے نبی شروع سے رکھ رہے ہیں. عاشورے کا روزہ کوئی تعلق نہیں. اتنی سی بات روزے کے تعلق سے آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا تھا. یہودی مدینے میں روزہ رکھتے تھے شکرانے کا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں، میں روزہ رکھوں گا. یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ 1 رکھتے تم 2 رکھو، 9 اور 10 کرو. روزے کا معاملہ یہ اس کو بھی لیا کہ امام حسین سے جوڑ دیا، نبی کو تعلق ہے. میرے بھائی اور دوستوں، دوسری چیز جو خاص چیز ہے جو اس مہینے میں ہوتی ہے، مختصر آپ کو 5-7 منٹ کے اندر بات کرے گا. اس پورے مہینے میں جہاں ماتم کے نام پر اسلام کو بگاڑا جاتا ہے، پہلا کام یہ ہوتا ہے. دوسرا کام اس مہینے میں ہوتا ہے صحابہ اکرام کی توہین کی جاتی ہے پورے مہینے. خاص طور سے یہ شیعہ رافضی صحابہ کے دشمن اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور مرتے دم تک ایمان پہ رہے، وہ ہستیاں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہے، ان کے ایمان میں شک و شبہ پیدا کیا جاتا ہے، ان کے عیب نکالے جاتے ہیں، ان کی غلطیاں نکالی جاتی ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے پورے مہینے میں.
اور یہ چیز بھی شیعوں سے ہم مسلمانوں کے اندر آ چکے. آج اپنے آپ کو قرآن حدیث کا ماننے والے کہنے والے, قرآن حدیث کے دلائل پر عمل کرنے والا کہنے والے, نام نہاد جھوٹے دعوے دار, اسی طریقے سے ان کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کے عیوب تلاشتے ہوئے گھومتے ہیں, ان کی اجتہادی خطاؤں کو لے کے بازار میں ان کو نشر کرتے ہوئے گھومتے ہیں. صحابہ کون ہیں؟ اور خاص طور سے یہ جب سے علی مرزا کا فتنہ اٹھا ہے, اس نے تو امت کو اور آزمائش میں ڈال دیا ہے, اور اس پر اور زیادتی یہ ہوئی کہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے فتنے کے ذریعے آج یہ شیعوں کے عقیدے, صحابہ کی دشمنی اور ان کو برا بھلا کہنے کے اعتقادات یہ آج عام مسلمانوں کے اندر چل رہے ہیں. انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے ذریعے عام مسلمان کو صحابہ کے تعلق سے شبہ اور شک میں ڈالا جا رہا ہے, جبکہ یہ کہہ دینا کافی تھا کہ وہ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں, یہ ان کے مرتبے کے لیے کافی تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور قرآن نے خاص طور سے کئی مقامات پر ان کے ذکر فرمائے. قرآن ان کے ایمان کے تعلق سے کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ نے ان کی دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور ان کے لیے ان کے دل کو مزین کر دیا ایمان سے. ان کے ایمان کی دلیل کہ وہ ایمان والے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ متقی پرہیزگار ہے. اللہ کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, وہ نفرت کرتے تھے کفر سے, فسوق سے اور نافرمانی سے نفرت کرتے تھے. وہ صحابہ جن کے فضائل, جن کی فضیلتیں, جن کا مرتبہ صرف قرآن میں نہیں, تورات اور انجیل کے اندر موجود. قرآن گواہی دیتا ہے سورہ فتح کے اندر اور فرماتا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ. آسمانی کتابوں میں قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو صحابہ کا مرتبہ بتایا. ان کے مرتبے میں شک کرتے ہو, ان کے بارے میں ان جھوٹ باتیں کرتے ہو جن کو اللہ نے ایمان والا کہا, اولئک هم الراشدون کہا. یہ سب ہدایت پر, میں یہ صرف قرآن سے بتا رہا ہوں ان کی فضیلتیں ہر اس شخص کی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا, ایمان لایا اور مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا, جس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے. ان تمام کی مجموعی طور پر فضیلت ہے. ایک ایک کی بات کروں اگر میں تو وقت لمبا چاہیے اور سال بھر کے خطبے چاہیے کہ اللہ نے تبوک والوں کو کیا مرتبہ دیا, اللہ نے احزاب والوں کو کیا مرتبہ دیا, اللہ نے احد والوں کو کیا مرتبہ دیا, اللہ نے بدر والوں کو کیا مرتبہ دیا, اللہ نے بیت رضوان والوں کو کیا مرتبہ دیا, اللہ نے عشرہ مبشرہ کو کیا مرتبہ دیا, اللہ نے 4 خلیفوں کو کیا مرتبہ دیا, اللہ نے 3 خلیفوں کو کیا مرتبہ دیا, اللہ نے سب سے بڑے تو ابوبکر عمر کو کیا مرتبہ دیا, اور پوری امت میں سب سے افضل ترین شخص سیدنا ابوبکر صدیق کو اللہ نے کیا مرتبہ دیا. اگر اس ترتیب سے لے کے چلوں تو پورا سال چاہیے صرف قرآن اور حدیث بیان کرتے کرتے, صرف قرآن اور صحیح حدیث کہ ان کے کیا مرتبے ہیں. صرف اتنا جان لو تمام صحابہ کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی فرمایا اکرموا صحابی, میرے صحابہ کی عزت کرنا. کیوں کریں اللہ کے نبی, کیوں کریں؟ یہ گہرے جو گھومتے ہیں بازاروں میں, جو اپنے آپ کو صحابہ سے بہتر سمجھتے ہیں, ہماری سمجھ صحابہ سے بہتر, ہمارا عمل صحابہ سے بہتر, ہم زیادہ دین جانتے ہیں, 4 حدیثیں پڑھ کے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں. ان سے کہو نبی کی اس حدیث کا کیا کہو گے؟ نبی نے فرمایا اکرموا صحابی, میرے صحابہ کا اکرام کرنا, ان کی عزت کرنا. کیوں کرے اللہ کے نبی؟ آپ خود بتا دیجئے. فرمایا فإنہم خیارکم, کیونکہ تم میں وہ سب سے بہتر ہے. اے اللہ کے نبی کتنے بہتر؟ فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, بہتر پوچھتے ہو کہ صحابہ میں اور بعد والوں میں مرتبے میں کیا فرق ہے, تو سن لو. اللہ کے نبی نے مثال دے کے فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے, تولے 2 تولے نہیں, احد پہاڑ کے برابر, احد پہاڑ. اے اللہ کے نبی کیسی مثال دے دی. یہ مثال تو قیامت تک باقی رہے گی. اللہ کے نبی کیسے
کہ احد پہاڑ تقریباً 7 کلومیٹر لمبا، 7 کلومیٹر لمبا اور اونچائی اس کی الگ. اتنا سونا رسول اللہ کے زمانے کے بعد سے لے کے آج تک یا قیامت تک کوئی پیدا ہوگا، بڑی بڑی حکومتیں مل جائے ان کے پاس بھی اتنا سونا نہیں، احد پہاڑ جتنا. کہا تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے. اور میرے صحابہ خرچ کرنے پہ آئے، ایک مد یا اس کا بھی آدھا، ایک مد 450 گرام، اس کا آدھا کتنا ہوگا 225 گرام اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. عام گلہ خرچ کر دے، ماں والا گا تب بھی تم نہیں پہنچ سکتے ان کے بعد. ان کا عقیدہ تم سے بہتر، ان کا عمل تم سے بہتر، ان کا مقام تم سے بہتر. تم کس حال میں ہو؟ اور وہ صحابہ جن کے بارے میں احادیث خیر القرون کرنی، کہیں کہا خیر الناس کرنی، خیر امتی کرنی، اتنے الفاظ، سب سے بہتر زمانہ، سب سے بہتر لوگ، تم میں سب سے اچھے لوگ، سب سے بہتر امت، سب صحیح حدیثوں کے اندر کتنے الفاظ ادا کیے اللہ کے نبی. اور پھر قرآن نے ان کو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تم ایمان لاؤ ان صحابہ کی طرح تو ہدایت پر ہو، جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے پیمانہ بنایا ہم لوگوں کے ایمان کے ساتھ. ایمان صحابہ جیسے کیا مطلب اس کا؟ تم اللہ کو، اس کی توحید کو، نبی کو، ان کی نبوت کو، آخرت کو، اس پہ یقین کو، تقدیر کو اور اس کے معاملات کو، فرشتوں کو، ان کے مقام کو، کتابوں کو اور قرآن کو اور اس پر ایمان کو، اس کی تفسیر پر، اس پر اعتقاد کو جب تک صحابہ کی طرح نہیں لے کے آ جاؤ گے تب تک مومن نہیں. یہ ایمان، یہ صحابہ. کتنا بتاؤں آپ کو میں قرآن و حدیث، یہ سب فضول باتیں ہیں. آخری بات کیا کہ میں بات کو پوری کر دوں کہ یہ جو فتنہ چل رہا ہے، جو شیعوں سے مسلمانوں کے اندر آیا ہے، صحابہ کے عیوب کو تلاشنے کا، اس پر اتنا جان لیں جو کوئی آدمی آپ کو صحابہ کے بارے میں ان کی اجتہادی خطائیں لا کے بتائے، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، ان سے صرف ایک بات کہہ دو، اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتہادی خطاؤں کو ذکر کرنے کے بعد قرآن میں فرمایا وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے نبی میں نے ان کو معاف کیا، آپ بھی ان کو معاف کریں، ان کے لیے استغفار کریں اور ان کو مشورے میں شریک رکھیں. صرف ایک مثال ہے قرآن کی کہ قرآن نے کل صحابہ کرام کو بخش دیا، نہ دنیا میں ذلیل ہوں گے، نہ قیامت میں، نہ آخرت میں. قرآن نے فرمایا سورہ تحریر کے اندر تمام صحابہ جنتی. قرآن نے فرمایا کل وعد اللہ الحسنى، تمام سے اچھا وعدہ. سورہ تحریم کے اندر فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نہ نبی کو رسوا کرے گا اور نہ نبی کے ساتھیوں کو رسوا کرے گا. کس کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر تم شبہ پیدا کر رہے ہو، ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہو؟ کس کے بارے میں؟ ان کو جن کو اللہ نے بخش دیا، اللہ نے معاف کر دیا، تمہاری اوقات کیا ان کے مقابلے میں؟ تم ان کے عیوب کو تلاشتے ہو، ان کی غلطیوں کو نکالتے ہو. اور حدیث یہ ہے کہ صحابہ کو ڈاؤٹ میں ڈال کر پورا ذخیرہ حدیث اور پورا قرآن ڈاؤٹ میں ڈال دیا جائے، پورا اسلام ڈاؤٹ میں ڈال دیا جائے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں ڈاؤٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کی اجتہادی خطائیں ہمارے سامنے آ جائے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. باقی صحابہ کے ایمان و اتباع کا قرآن نے حکم دیا، جہاں ان کی اجتہادی خطا آ جائے ہم اس کو چھوڑ کے قرآن و سنت کی اتباع کریں گے. تمام صحابہ کی اتباع اور ان کے ایمان کو پیمانہ بنائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. یہ ہمارا ایمان عقیدہ. اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرنے کا قرآن نے حکم دیا، حدیث نے حکم دیا. اور ایسے لوگ جو یوٹیوب پر بیٹھ کر فتنے بازی کرتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں نکال کے لاتے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح طبرانی کی روایت. اور آخری بات اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسک واذا ذکرت النجوم فامسک واذا ذکر القدر فامسک. صحیح طبرانی کی روایت. جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی نظر آئے کہ یہ آدمی صحابہ کا غلط طریقے سے ذکر کر رہا ہے
یہ صحابہ کے عیب تلاش رہا ہے، ان کی اجتہادی خطاؤں کو بازار میں لے کے آ رہا ہے اور صحابہ کے بارے میں انہوں جنون بول رہا ہے۔ اندازہ لگا لینا یہ پرلے درجے کا گمراہ شخص ہے، بھلے یہ قرآن حدیث ماننے کا دعویٰ کرے، بھلے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے، بھلے کسی چیز کا دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ غلط اور اس کی گمراہی اس پر ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے کہ نبی نے فرمایا کہ تم خاموش ہو جانا جب میرے صحابہ کا ذکر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام پہ زندہ رکھے، ہر طرح کے بدعت و خرافات سے اور شرک کے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کی سچی محبت دل میں بٹھا دے، ان کے تعلق سے ہمارے دل کو پاک و صاف کر دے، اور اہل بیت کی خصوصی محبت اللہ ہمارے دل میں داخل فرما دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔